کیا ایک 3 سال کے بچے کی لاش کو دیکھ کر بھی آپ کی روح نہیں کانپتی؟ کیا ایک ماں کی چیخیں سن کر بھی آپ چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ غازہ جل رہا ہے اور ہم سب خاموش ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس ظلم کی جس سے دنیا جنگ کہہ کر ٹال رہی ہے، لیکن انسانیت اسے نسل کشی یعنی جینوسائیڈ پکار رہی ہے۔ نمسکار، آداب عرض ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110 اور میں ہوں آپ کا دوست علی احمد۔ آج کی رپورٹ ایک سوال نہیں بلکہ ایک چیخ ہے، وہ چیخ جو غازہ کے ملبوں کے نیچے دبے معصوم بچے کے لہو سے اٹھ رہی ہے۔ کیا یہ جنگ ہے یا پھر انسانیت کی بربادی کا کھلا اعلان؟ آج ہم بات کریں گے اس درد کی جو غازہ کی گلیوں میں بکھرا پڑا ہے، بچوں کی لاشیں، ماں کی چیخیں، ایک اور پوری قوم کو مٹا دینے کی سازش۔ کیا یہ صرف جنگ ہے یا نسل کشی یا اعلان؟ آج ہم اٹھائیں گے وہ سوال جس سے دنیا کتراتی ہے، غازہ کی سڑکوں پر بکھرے معصوم جسم، اسپتالوں میں چیختی مائیں اور خاموش کھڑے وہ دیش جو انصاف کا جھنڈا اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ غازہ میں بہتا یہ لہو صرف انسانی خون نہیں، یہ دنیا کی چپی کا ثبوت ہے۔ 19,000، جی ہاں 19,000 بچے جن کی عمر 3 سے 4 سال ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے یہ آتنکوادی دہشت گرد تھے؟ اب سوال اسرائیل کا نہیں، سوال ہے ان عرب ملکوں کا جو دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہتے۔ غازہ کی سرزمین آج بھی خون سے لال ہے، جہاں ایک طرف معصوم بچوں کی لاشیں بچھی ہے، وہیں دوسری جانب سیاسی تجارت جاری ہے۔ غازہ کی سرزمین آج خون سے تربتر ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ عرب کی سرزمین بھی خاموش ہے کہ ان ممالک کی چپی اس ظلم کی تائید نہیں کرتی۔ غازہ پٹی وہ زمین ہے جہاں زندگی ہمیشہ موت کے دہلیز پر چلتی ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کی زمین چھینی گئی اور اب ان کی نسل کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے پورے غازہ کو ایک کھلا قبرستان بنا دیا، جہاں ہر گلی، ہر محلہ اب لاشوں سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن سزا کسے ملی؟ ان بچوں کو جو ابھی بولنا بھی نہیں سیکھ پائے تھے۔ مگر سوال یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر کی گھٹنا آخر ہوئی کیوں؟ 7 اکتوبر 2023 حماس نے اسرائیل پر ایک زبردست حملہ کیا۔ اسرائیلی آنکڑے کے مطابق قریب 30 بچے سمیت 1200 لوگ مارے گئے۔ لیکن کیا یہ حملہ یوں ہی اچانک ہوا؟ کیوں حماس نے کبھی امریکہ، کینیڈا یا یورپ کے کسی بھی ملک میں کچھ نہیں کیا؟ کیوں؟ کیا صرف اسرائیل میں ہی کیوں کیا؟ کیونکہ 1948 سے لے کر آج تک فلسطینی اپنے ہی وطن میں بے گھر ہیں۔ ان کے گھروں میں بلڈوزر چلایا، مسجدیں گرائیں اور 6 سے 7 سال کے معصوم بچوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا اور ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئی۔ اگر یہ سب نہ ہوتا، اگر انہیں بھی انسانوں کی طرح جینے کا حق ملتا، تو شاید 7 اکتوبر کی وہ خون سے لکھی تاریخ نہیں بنتی۔ اور سوال یہ بھی ہے، کیا یہ حملہ سچ میں ہے حیران کرنے والا تھا؟ کہیں یہ سب نیتنیاہو کی اپنی ناکامیابی سے دھیان ہٹانے کے لیے تو نہیں ہوا؟ سوال ہے، ذہن میں سوال رہے گا، کیا اسرائیل نے خود حماس میں اپنے ایجنٹوں کو بھیج کر یہ سب پلان نہیں کیا، جیسا امریکہ نے ویتنام جنگ کے دوران کیا تھا؟ ایک جھوٹا حملہ دکھا کر پورا یدھ شروع کر دیا۔ کیا یہ بھی وہی پلاننگ تھی؟ آج غازہ میں 55,000 عام شہری مارے جا چکے ہیں، لگ بھگ 50,000 زخمی ہیں۔ یہ آنکڑے نہیں، انسانی زندگیاں ہیں۔ غازہ کی کل آبادی کا 5% لوگ مارے گئے
اور 12% زخمی ہوئے ہیں۔ یہ سب آنکڑے اسرائیل کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو یہ آنکڑے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہی انوپات امریکہ میں ہوتا تو آج 1,50,00,000 لوگ تباہ ہو چکے ہوتے۔ اسرائیلی فوج نے صرف گولیاں اور بموں سے نہیں مارا، بلکہ بھوک، پیاس، علاج کی کمی اور سیج جیسی ناکہ بندی سے غزہ کو دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں دھکیلا ہے۔ 80,000 مائیں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے پا رہی ہیں۔ 70,000 سے زیادہ حاملہ پریگننٹ عورتیں سڑکوں پر ہیں، جنہیں ڈاکٹر اور اسپتال میسر نہیں ہو رہا ہے، اور جو لوگ ایک روٹی لینے باہر نکلتے ہیں ان پر بھی گولیاں چلتی ہیں۔ سوال یہی ہے، کیا یہ انسانی تباہی میں صرف اسرائیل کا ہاتھ ہے، یا پھر ان امریکی اور یورپی طاقتوں کا بھی، جو ہر بم، ہر گولی سامان مہیا کروا رہے ہیں؟ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اکیلے نہیں کر رہا ہے۔ ہر ایک بم، ہر ایک میزائل، ہر ایک گولی امریکہ اور یورپ کے ہتھیاروں سے چل رہی ہے۔ کیا یہ ملک شانتی کے ٹھیکیدار ہیں یا پھر انسانی لاشوں کے سوداگر؟ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، لیکن سوال ہے، انصاف کون کرے گا؟ جو چپ ہے یا جو بم دے رہے ہیں؟ آج عرب کے مسلمانوں سے نہیں، پوری دنیا سے پوچھنے کا وقت ہے، کیا ہمیں صرف اسرائیلی جان کی قیمت نظر آتی ہے؟ کیا ایک فلسطینی بچہ صرف آنکڑا ہے؟ آج جب امریکہ میں 2 اسرائیلی ناگرکوں کی گولی مار کر ہتیا کر دیا گیا تو پوری دنیا اس کا وروध کر رہا ہے اور اسے آتنکوادی دہشت گرد کارروائی کہی جا رہی ہے۔ اس کا تو میں بھی وروध کرتا ہوں۔ بس سوال وہی ہے، کیا اسرائیل کے ناگرکوں کی جان کی اہمیت ہے اور فلسطینیوں کی جان کی قیمت نہیں؟ غزہ کی نسل کشی، جنوسائیڈ میں اسرائیل کا ہاتھ تو ہے ہی ہے، لیکن عرب دیشوں کی خاموشی، امریکہ کی گولیاں اور یورپ کی آنکھیں بند کر لینا، یہ سب ملا کر اس جنوسائیڈ یعنی کہ نسل کشی کو صحیح بتا رہے ہیں۔ جب بھوکے لوگ کھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان پر بھی گولیاں چلتی ہیں۔ 2 دن پہلے، جی ہاں 2 دن پہلے 100 لوگوں کو مار دیا گیا اور 880 گھائل ہوئے، صرف اس لیے کیونکہ روٹی مانگ رہے تھے۔ کیا یہی ہے انصاف؟ کیا یہی ہے انسانیت؟ قریب 10 لاکھ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کھانے پینے کا سامان اندر جانے نہیں دے رہا ہے۔ 80% مکان تباہ کر دیے گئے، 30 میں سے 27 اسپتال نشٹ کر دیے گئے، زمین دوش کر دیے گئے، سبھی یونیورسٹی مٹی میں ملا دیا گیا، قریب 500 سے زیادہ ڈاکٹر مار دیے گئے، اور سب سے بڑا سوال، عرب دنیا کی خاموشی کیوں؟ جو صرف بیان بازی کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تو چپ ہیں یا پھر انعام دے رہے ہیں۔ کیا آپ نے سنا؟ ابھی حال ہی میں امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عرب دیشوں کا دورہ کیا۔ کہیں کسی نے ان سے سوال کیا، تم جو ہتھیار اسرائیل کو دے رہے ہو ان سے ہی تو یہ قتل عام ہو رہا ہے؟ کیا عرب دیش غزہ میں خون بہانے والوں کے سائلنٹ پارٹنر نہیں بن چکے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ عرب رہنما غزہ کی بربادی پر خوش ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ملکوں کو غزہ کی تباہی پر کوئی اعتراض نہیں؟ کہیں یہ خاموشی اصل میں سہمتی تو نہیں؟ ورنہ آج اسلامی دنیا کا یہ عالم نہ ہوتا۔ غزہ کی نسل کشی جنوسائیڈ کی ایک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے، اور اگر اس سازش پر چپی رہے گی تو کل کوئی اور کی باری کا انتظار کرے گا۔ امریکہ اور یورپ دیش کو مانودھیکاروں کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کی چپی
غزہ میں بہتے خون کی گواہ نہیں بن رہی ہے؟ اسرائیل جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے وہ بھی امریکہ اور یورپ کی سپلائی سے آ رہے ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے یا سموہک ہتیا میں بھاگیداری؟ غزہ میں صرف بم نہیں گر رہے، انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور جب انسانیت مر رہی ہو تو خاموشی سب سے بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ یہ رپورٹ آپ کو جھنجھوڑتی ہے، آپ کی نیند توڑتی ہے۔ اگر آپ اب بھی چپ ہیں تو سوچئے، آپ انسان ہیں یا صرف تماشبین؟ یہ نیوز نہیں ہے، یہ انسانیت کی چیخ ہے جسے پوری دنیا انسنا کر رہی ہے۔ اگر آپ انسان ہیں تو اسے پھیلائیے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے تو شیئر کیجیے، کیونکہ سچ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک آپ اسے سنتے ہیں۔ میں ہوں علی احمد اور یہ تھی آپ کی آواز 110۔ اب یہ آواز آپ کی ہے، اسے دبنے مت دیجیے، اسے پھیلائیے، کیونکہ ظلم جب زیادہ ہوتا ہے تو سچ کی آواز اور ضروری ہو جاتی ہے۔ غزہ جل رہا ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر ہم خاموش ہیں تو یاد رکھیے، کل جب ہماری باری آئے گی کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ واقعی انسان ہیں تو اس نیوز کو پھیلائیے، کیونکہ جہاں ضمیر بک جاتے ہیں وہاں آواز اٹھانا ہی عبادت ہے۔ شیئر کیجیے، سوال کیجیے اور دنیا کو بتائیے، غزہ میں خون بہہ رہا ہے اور دنیا تالی بجا رہی ہے۔ ہم آپ کی آواز 110 پر مانگ کرتے ہیں، یوتھ نہیں شانتی ہو، بم نہیں دوائیاں جائیں، اور دنیا خاموش نہ رہے، اب بولے، کیونکہ خاموشی بھی جرم ہے۔ شکریہ۔